حدیث پاک میں بیان فرمایا مسجد کیسی ہونی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے میں مسجد نبوی تعمیر فرمائی. کچی مسجد تھی، نمازی پکے تھے. پھر یہ مسجد اپنے حال پر رہی یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں علاقے میں دور دور تک 500 بڑے بڑے شہر فتح ہوئے تھے. اور لوگ پائے تخت یعنی مدینہ منورہ آتے جاتے تھے، کثرت سے لوگ آتے تھے کیپٹل میں. مسجد تنگ پڑنے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں مسجد کو وسیع کروں گا، بڑی کروں گا. کیسی بناؤں گا؟ فرمایا کہ مسجد ایسی بناؤں گا کہ گرمی نہ لگے نماز پڑھنے والوں کو، سردی نہ لگے نماز پڑھنے والوں کو، بارش پریشان نہ کرے نماز پڑھنے والوں کو. ایسی سہولت والی مسجد بناؤں گا. مسجد کا ٹیپ ٹاپ ہونا ضروری نہیں ہے لیکن ٹھیک ٹھاک ہونا ضروری ہے. مسجد 2 دن میں بھی بنتی ہے، 2 سال میں بھی بنتی ہے، 20 سال میں بھی بنتی ہے. اجمیر شریف میں 2.5 دن کا جھونپڑا ہے. یہ پہلے کچھ اور تھا لیکن 2.5 دن میں اس کی شکل بنا کر مسجد بنا دی. آج بھی موجود. ہمارے پڑوسی ملک میں گورنمنٹ ایک زمین ایکوائر کر لینا چاہتی ہے اور ایک نائٹ کا ٹائم ملا تھا کہ رات کو اگر کچھ کرنا ہو تو کر لو، صبح میں ہم لوگ زمین لے لیں گے. علاقے میں مسلمان رہتے. عشاء کے بعد تمام نوجوانوں نے مشورہ کیا کہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں زمین نہیں جانے دینا ہے اور صبح سے پہلے مسجد بنانا ہے. رات کو لگے مسجد بنانے اور صبح میں اسی مسجد کے اندر فجر کی اذان دی گئی. اقبال نے اسی مسجد کے لیے کہا ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد تو بن گئی، اب نماز بناؤ. بنانے والوں نے اپنا حلال روپیہ لگا کر آپ کو ایک شاندار مسجد بنا کر دے دی. اب علاقے کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نمازوں کے ذریعے جاندار بنایا جائے. مفسرین نے لکھا اینٹ پتھر گارا
یہ تمام کے ذریعے سے تعمیر ظاہری ہوتی اور اندر نماز پڑھنے والوں کے ذریعے سے تعمیر باطنی ہوتی. تو تعمیر باطنی مسجد کی نمازوں کو مسجد میں پڑھنا اور مسجد کو آباد کرنا. تو یہ مسجد خوش ہوتی ہے کہ مجھے بنایا بھی گیا اور مجھے بھوکا نہیں رکھا گیا, میرا پیٹ بھرا گیا اور میرے اندر نماز پڑھنے والوں نے نماز پڑھی. تو یہ مسجد کل قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گی کہ اللہ انہوں نے اندر نماز پڑھی ہے, ان کو جنت میں جگہ ملے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. یہ بڑا بہترین زمانہ, سب سے لمبی خلافت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 12 سال کی حکومت و خلافت رہی اور جتنا اسلام دنیا کے خطوں میں اس زمانے میں پھیلا, اس سے پہلے نہیں پھیلا, بلکہ سمندری حملے بھی جو کیے گئے وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیے گئے اور یزید بھی اس کے اندر ساتھ گیا تھا. سمندر پر جہاد کرنے کے لیے پہلے زمینوں پر جہاد چل رہا تھا. پہلے سمندر میں سفر کرنے کی حاجی کو اجازت تھی اور غازی کو اجازت تھی, اور کسی کام کے, پھر تجارت کے لیے بھی لوگ سفر کرنے لگے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب قائم کیا ہے, التجارت فی البر والتجارت فی البحر. اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مال عطا فرمایا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خاندانی اعتبار سے مالدار تھے, یعنی مکی زندگی میں ایمان قبول نہیں کیا تھا, جب سے مالدار تھے اور باعزت مانے جاتے تھے مکے میں. اس لیے صلح کی بات چیت کرنے کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا, مخالفت نہیں تھی رسول کی. کہ حضور اصل میں میرا اور مکے والوں کا 36 کا آنکڑا ہے, وہ مجھے دیکھیں گے تو ہی بھڑک جائیں گے, اور حضرت عثمان نہایت معزز ہے, ان کا ادب کیا جائے گا, ان کا احترام کیا جائے گا. تو جو صلح کی بات چیت کی جائے گی وہ صلح کو وہ لوگ سنیں گے بھی, برداشت بھی کریں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. So حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ was a great fame in the sight of Makkah also. آج کل تو جوان انگریزی جانتے ہیں, اردو کا تو ٹھکانہ نہیں, کیا گجراتی میں. خاندانی اعتبار سے بھائی آدمی خرچ کب کرے گا جب مال ہوگا. دنیا میں مال تو لوگوں کے پاس بہت ہے, لیکن دھرم کے نام پر, دین کے نام پر کون خرچ کرتا ہے. ابھی واٹس ایپ پر چل رہا ہے, امبانی صاحب کے یہاں شادی ہوئی, یوں خرچ کیا, یوں خرچ کیا. We are not interested in kind of spending money. چھوڑو ان لوگوں کی بات.
ہمارے پاس بھی بڑے بڑے سخی داتا ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال خرچ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا عثمان تو اب ایک پائی بھی خرچ نہیں کرے گا تب بھی جنت سے تجھے کوئی نکال نہیں سکتا. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں شور ہوا. کاہے کا شور ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کاہے کا شور ہے؟ جواب دیا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 700 اونٹ سامان کے لدے ہوئے آئے ہیں. تجارت بہت بڑی کرتے تھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ. اچھا ان کے اونٹ آئے اور سامان سے لدے ہوئے اور وہ بھی 700 کے. مدینے میں شور ہو گئے. اونٹ کی قیمت اس زمانے میں اتنی ہوتی تھی جتنی آج کار کی قیمت ہے. مہنگا جانور مانا جاتا ہے. گائے بیل جو ہیں وہ عرب میں نہیں ہوتے. سب کام زیادہ تر اونٹ اونٹنیوں اور گھوڑوں اور گدھوں کے ذریعے سے لیا جاتا ہے. یاد رکھنا گھوڑے پر سواری کرنا اگر عزت ہے تو گدھے پر سواری کرنا بھی کوئی خراب بات نہیں. میرے سرکار سوار ہوئے ہیں. ہم کون سے بڑے عزت والے آئے ہیں؟ میرے محبوب سے زیادہ تو عزت کسی کی ہے نہیں. آپ گدھے پر سوار ہوئے ہیں, آپ خچر پر سوار, آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کا سفید خچر آپ کے دروازے پر بندھا ہوا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی ایک حدیث یاد دلائی کہ لوگوں میں نے سنا ہے سرکار سے کہ عبد الرحمن ابن عوف اپنے مال کی وجہ سے پل صراط پر گھسٹ کر چلیں گے, دوڑ کر نہیں جائیں گے. مال ہوتا ہے تو مال کا حساب دینا پڑتا ہے, لیکن جو مال اللہ کے راستے میں لگا اس کا حساب نہیں مل رہا ہے بلکہ سیدھا جنت میں اس کا صلہ مل رہا ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے حضرت عائشہ والی یہ روایت سنا دی. ہم لوگ رات دن روایات سنتے ہیں, احادیث سنتے ہیں, لیکن ہماری زندگی میں عمل نہیں ہے. زندگی تبدیل ہو جائے تو سمجھو حدیث سنیے. صحابہ کا یہ کہ ایک مرتبہ آقا کی بات سنی تو ریمائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, وہ عمل کر چکے ہوتے تھے دوسری مرتبہ کہنے سے پہلے. یہ صحابہ کرام کا عمل کی دنیا میں قدم تھا. ہم لوگ باتیں بہت کرتے ہیں, عمل میں پیچھے ہیں, اس لیے حالات سے دو چار ہیں. میرے سرکار کی زندگی روشنی روشنی روشنی, ہمارے نبی کی زندگی اجالا ہی اجالا ہے. اور قدم اٹھاتے جاؤ, کامیاب ہوتے جاؤ. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
جب حدیث کان میں پڑی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان صحابہ کرام میں سے ہیں سرکار نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے ہیں۔ جب ان کے کان میں حدیث عائشہ پڑی تو رو کر فرمایا، عبد الرحمن انشاءاللہ کھڑے ہو کر پل صراط پر چلنے کی کوشش کرے گا، اور یہ کوشش کا ایک حصہ یہ ہے کہ یہ 700 اونٹ سامان کے لدے ہوئے اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ سخاوت ایسی جیسے حضرت عثمان کی، سخاوت ایسی جیسے عبد الرحمن ابن عوف۔ میرے ایک عزیز ہیں، انہوں نے 4000 مسجدیں بنائی۔ ایک اور بزرگ ہیں جنہوں نے 7000 مسجد بنائی۔ اب حضرت عثمان تو امیر المومنین، خزانہ ہاتھ میں ہے گورنمنٹ کا، جتنا چاہیں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن خزانے میں سے ایک بھی پائی نہیں لی، اور حضرت عثمان نے اپنے جیب خاص سے ایک ایک پائی خرچ کی، اور لکڑیاں اور پتھر امپورٹ کیے، اور مسجد نہایت حسین و جمیل بنائی، جیسے کہ یہ سامنے مسجد ہے۔ اتنی شاندار مسجد بنائی کہ لوگ بات کرنے لگے تو یہ تو کسرا کا محل بنا ہے، یہ تو مسجد نہیں لگتی، یہ تو کوئی کیسر و کسرا کا محل بنایا ہے آپ نے، مسجدیں ایسی ہوتی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانے پر پہنچے، سرکار نہیں تھے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہاں گئے آقا؟ جواب دیا، بیٹا 3 دن سے گھر میں کھانا کچھ نہیں ہے، بھوک کی بے قراری گھر میں ٹھہرنے نہیں دیتی، باہر چلے گئے۔ ارے عثمان کھائیں اور آقا بھوکے رہیں، یہ کہاں کی وفاداری ہے؟ گھر سے جا کر بھرپور کھانا بھیج دیا۔ سرکار گھر میں آئے تو گھر میں کھانے کی خوشبو آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لگتا ہے عثمان کے یہاں سے کھانا آیا ہے۔ ماں عائشہ نے فرمایا، جی ہاں، حضرت عثمان نے کھانا بھیجا ہے آپ کے لیے، میرے لیے۔ فرمایا، عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے جب بھی جنت میں جائیں گے کہ آقا کی ضرورتوں کا اتنا خیال، ہم آقا کی سنتوں کا اتنا خیال نہیں رکھتے جس کو کرنے کے لیے کہا گیا۔ تیری ہر بات گوارا گے مگر شیوے دل، جس میں توہین وفا ہو مجھے منظور نہیں۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث شریف کا سہارا لے لیا۔ جس نے قرآن کا سہارا لے لیا، جس نے سرکار کا سہارا لے لیا، جس نے اللہ کا سہارا لے لیا، بیڑا اس کا پار ہو گیا۔ ہمارا بیڑا بھی پار ہوگا، شرط یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو۔
ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس بحر و بر در گوش دامان اوس. اس کو دامن مصطفیٰ آتا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ تو بولو ذرا اتنی بھی کیا بخیلی کرتے ہو, اتنے کیوں کنجوس بن گئے, میرے آقا کے نام پر درود بھی نہیں پڑھتے. جب بھی آ جائے سرکار کا نام کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من بنا للہ مسجد. غور سے سنیے ذرا, جس نے اللہ کا گھر بنایا اللہ کے لیے, نام و نمود کے لیے نہیں, ریاکاری کے لیے نہیں, شہرت کے لیے نہیں, اللہ کے لیے, اپنی آخرت کے سنوارنے کے لیے اللہ کا گھر بنایا. بن اللہ لہو مثلہ فی الجنہ. اور فرماتے ہیں سرکار کہ جیسا گھر اس نے دنیا میں بنایا ہے اللہ جنت میں اس کا مثل گھر وہاں بنا کر عطا فرمائیں گے. اب آپ کو کیسا گھر بنوانا ہے یہ آپ کے اوپر ہے. تو حاجی سفیان صاحب کے 2 گھر تو طے ہو گئے. ستر اور ستر کے اعتبار سے 140 گھریں بھی ان کی طے ہوگی. بس دعا بھی کیا کرنا ہے. اب دعا کے لیے بیٹھے ہم لوگ. سب سے پہلا گھر اللہ کا حضرت خلیل اللہ نے بنایا جبریل کے نقشے کے مطابق, اللہ کے فیصلے کے مطابق, اسماعیل کی مدد سے. دیکھیے علماء بیٹھے, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ. ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے بنیادیں. من البیت, اتنی سب عبارت کا فاصلہ لائے, پھر کہا وہ اسماعیل. تو کون بنا رہا تھا؟ فرمایا ابراہیم تعمیر کر رہے تھے, اسماعیل مدد کر رہے تھے. جو گھر نبی بنا رہا ہو, جو گھر اللہ کے حکم پر بن رہا ہو, جس گھر کی تعمیر میں ایک نبی معمار کی حیثیت رکھتا ہو, وہ تعمیر میں مدد کر رہا ہو, اس کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ اتنا مقبول گھر بنا رہے ہیں, کوئی شک ہے؟ ارے بولو نا, کوئی شک نہیں ہے. اس کے باوجود تعمیر بیت اللہ کرنے کے بعد حضرت ابراہیم اللہ کے دربار میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا. فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ. کیا دعا فرمائی وہ آگے بیان کریں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اے ہمارے پروردگار, یہ عمل ہم نے کر دیا تیری بارگاہ میں, اسے قبول فرما. اس بنا پر کہ بڑے سننے والے, بڑے علم والے آپ ہیں, اپنے فضل سے اے اللہ اسے شرف قبولیت سے مالا مال فرما.
ہمیں بھی آج یہی دعا کرنے کے لیے یہاں جمع کیا گیا ہے کہ اے اللہ گھر تو بنا دیا حاجی صاحب نے، گھر تیرا بنایا، نسبتیں سب کی ختم ہو گئی، تیری نسبت اس کے ساتھ جڑ گئی، تو اسے قبول فرما اپنی بارگاہ میں۔ بس اسی دعا کی خاطر ہم لوگ یہاں جمع ہوئے تھے۔ اب اس گھر کو انہوں نے بنا کے ہمارے حوالے کر دیے ہیں۔ بہترین ایک آدمی بنگلہ بنائے، لیکن بنگلے میں فرنیچر نہ ہو تو بنگلہ کیسا لگے گا؟ ویران۔ یاد رکھو مسجد کا فرنیچر نمازی ہے۔ جس مسجد میں نماز پڑھنے والے موجود ہیں، یہ مسجد چھپر کی ہو تو بھی آباد ہے، تو بھی قیمتی ہے۔ کیوں کہ اصل نماز کی آبادی ہے، مسجد کی آبادی ہے۔ میں حضرت حاجی صاحب کو اور ان کے برادران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے خرچ کرنے کا صحیح مصرف تلاش کر لیا، اور وہ یہ ہے کہ ایک پائی بھی اس کے اندر ضائع نہیں ہوئی، جتنا لگا سب وہاں ملنا ہے، اور یہاں کتنا ملے گا اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، اللہ یہاں بھی دیتے ہیں۔ میں نے تو 6000 مسجدیں بنانے والے کو بھی جو ہے مالدار سے مالدار تر ہوتے دیکھا۔ ایک بناتا نہیں کہتا اور 2 اور بنا رہا ہوں، 2 اور بناتا نہیں کہتا 4 جگہ پر اور بن رہے، اور 4 اور بناتا نہیں 6 جگہ پر اور بن رہے ہیں۔ اب دنیا سے تشریف لے گئے، کتنا اجر لے کر۔ دوستو دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی، وہاں کے لیے جمع کرو، اور مت سمجھو کہ پوری مسجد بنائیں گے تو اجر ملے گا۔ اگر 4 آنے بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کے گھر کے لیے دے دیے، امام صاحب کی تنخواہ کے لیے دے دیے، مؤذن صاحب کو ہدیہ دے دیا، ہدیہ دینا تو امت بھولک گئی ہے، تو فرماتے وہ اگر دے دے نا بس تو خیر ہی خیر ہے۔ کبھی پوچھو امام صاحب کو بیچارے کی تنخواہ کیا ہے، کتنا خرچہ ہمارے گھر کا ہوتا، کتنا امام صاحب کا ہوتا، کبھی پوچھا ہے؟ ایک صاحب نے مجھے پوچھا آپ کی تنخواہ کتنی ہے، تو میری جتنی چھوٹی بہت تنخواہ تھی میں نے بتائی کہ لیکن تمہاری برکت والی بہت نہیں۔ میں نے کہا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ تو میری 1.5 لاکھ روپے۔ میں نے کہا بے برکتی والی مجھے دے دیجئے، میری برکت والی آپ لے لیجیے۔ خیر تو بڑا اچھا کام ہوا ہے، علاقے کے سب علماء موجود ہیں، داہود سے بھی گاڑیاں آئی ہیں، علماء تشریف لائے ہیں اس کار خیر میں حصہ لینے کے لیے کہ انگلی کٹا کے ہمارا بھی نام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ تشریف لانے کو اتنی گرمی میں بیٹھے آپ حضرات قبول فرمائے، اپنا فضل فرمائے، حاجی صاحب کی اس محنت کو قبول فرمائے، مرحوم کے لیے ثواب جاریہ بنائے، مرحومہ کے لیے ثواب جاریہ بنائے، آگے جتنے عزائم ہیں ان تمام میں مدد فرمائے۔ علاقے کے لوگوں سے مسجد کی حفاظت کرنا، اذانوں پر مسجد میں آنا، علاقے کی ماں بہنوں کو گھروں میں نماز کی پابندی کرنا، یہ مسجد کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور بھی بڑے حقوق ہیں، آج وقت نہیں ہے اتنا بیان کرنے کا۔ مولانا حنظلہ صاحب نے مجھے حکم دیا تھا، راندیر فون آیا کہ تجھے اس موقع پر حاضری دینی ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے تمام حاضرین کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور ہم سب کو حتی المقدور نمازوں کا پابند بنائے اور خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا نور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يسر لنا في أمورنا كلها. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم تقبل منا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما، مسجد کو قبول فرما، مسجد کے بنانے والوں کو قبول فرما، پورے خاندان کو قبول فرما، علاقے کو قبول فرما، مسجد کو آباد فرما، جو آباد کرے اس کو آباد فرما، اس کی برکت سے ہمارے گھروں میں آبادیوں کی شکلیں عطا فرما۔ حاج صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، اے اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرما، اور جتنے بیمار ہیں تمام کو شفا کاملہ عطا فرما۔ مرحومہ والدہ اور مرحوم والد صاحب کی مغفرت فرما، ایصال ثواب کا اسے بہترین ذریعہ بنا۔ اے الہ العالمین ہاتھ اٹھا کر جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا رحمت۔ حاضرین مجلس سے گزارش ہے، قاری صاحب کو آگے سفر کرنا ہے، اس سے جو ہے مسافہ